بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک سال دوم میں مضامین کے حوالے سے ہے۔ مضمون ہے محنت کی عظمت۔ اگر آپ نے ابتدائی لیکچرز دیکھے ہوں تو اس میں مضمون لکھنے کا طریقہ کار آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ مضمون کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے محنت کی عظمت۔ سب سے پہلی چیز آپ کو پتہ ہو کہ محنت کیا ہے۔ جب ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اپنی بھرپور توانائی جو ہے اس کو صرف کرتے ہیں، دل و جان سے، جان فشانی سے کام کرتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے محنت۔ عظمت کہتے ہیں بڑائی کو، ٹھیک ہے۔ محنت کی عظمت، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ افراد اور قوموں کی کامیابی اور کامرانی کا واحد ذریعہ۔ محنت جو ہے یہ افراد اور قوموں کی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے نفس مضمون کے حوالے سے۔ ایک چیز بچوں آپ کو بتا دوں میں کہ جو نفس مضمون میں جتنی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان سب پوائنٹس کو جب آپ اپنے الفاظ میں مختلف مثالیں پیش کر کے واضح کریں گے تو آپ ایک اچھا مضمون لکھ سکیں گے۔ ان سب کو مد نظر رکھ کے آپ ایک اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم پوائنٹس کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جو ہم محنت کی عظمت مضمون میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ایک چیز آپ کو میں نے مضمون کے طریقہ کار میں بھی بتائی کہ مضمون میں کبھی بھی جو ہے وہ ہیڈنگز آپ نے نہیں دینی ہوتی۔ اس کو آپ لوگ ہیڈنگز نہیں سمجھیں گے، یہ جسٹ پوائنٹس صرف یاد کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کتنے پوائنٹس جو ہیں وہ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں محنت کی عظمت میں۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اوپر پوائنٹس لکھنے ہیں، ہیڈنگز بنانی ہیں، اس کے بعد ان کو ڈیٹیل میں لکھنا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے صرف ان پوائنٹس کو اس لیے یاد کرنا ہے تاکہ آپ پیپر میں کوئی بھی پوائنٹ بھول نہ جائیں، ہر بات کو آپ ڈسکس کر سکیں۔ تو اس وے میں آپ نے یہ پوائنٹس کرنے ہیں۔ اب ہم ان کی پوائنٹس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ترقی کرنے کا اسم اعظم۔ محنت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے مختلف قومیں جو ہیں وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہیں۔ وہ قومیں ہمیشہ جو محنت نہیں کرتی وہ ہمیشہ برباد ہوتی ہیں، کبھی بھی وہ کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے جو ہے ترقی کرنے کا اسم اعظم جو ہے صرف اور صرف محنت ہے۔ یعنی محنت کے بلبوتے پر آپ بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، بہت زیادہ محنت کر سکتے ہیں، اور معاشرے میں، ملک میں، قوموں میں ایک جو ہے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ترقی کرنے کا اسم اعظم، اس میں ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ آپ آگے ایک نثری سبق بھی پڑھیں گے، محنت پسند خردمند۔ اس میں محنت کے حوالے سے بہت اچھی مثال ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ایسی قوم جو کاہل ہے، سست ہے، محنت کو اپنا شعار نہیں بناتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی قوم جب محنت کرتی ہے، چست ہو جاتی ہے، اپنا کام دل لگا کر کرتی ہے، تو وہی قوم جو ہے وہ ترقی کرنے لگتی ہے۔ اللہ پاک ان کو پھر سے خوشحال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ترقی کرنے کا اسم اعظم جو ہے وہ ہے محنت۔ یعنی محنت کریں گے تو ترقی کر سکیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ محنت کیے بغیر ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو ایسا ناممکن ہے۔ کوئی بھی کام جو ہے وہ محنت کے بغیر جو ہے وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ پاتا۔ صرف یہی نہیں، اگر ایک فرد جو ہے وہ محنت خود کرے گا، خود اچھے طریقے سے کام کرے گا تو وہ کامیابی بھی حاصل کرے گا، لیکن اگر وہ دوسروں کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلاتا رہے گا، سوال کرتا رہے گا اور دوسروں سے مدد طلب کرتا رہے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگلا پوائنٹ، شرف آدمیت کا تقاضا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور باقی تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو
ایک چڑیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے، ہزاروں سال پہلے وہ چڑیا گھونسلہ ویسے ہی بناتی تھی جیسے کہ آج کے دور میں بناتی ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے گھونسلے کا رخ چینج کر دوں، اس میں کوئی نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ بنانا شروع کر دوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سال پہلے بھی چڑیا جیسا گھونسلہ بناتی تھی، آج کے دور میں بھی ویسا ہی بنا رہی ہے۔ لیکن اب انسان کو دیکھیں اگر، تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہزاروں سال پہلے ایک انسان کیا تھا، اس نے کس حد تک ترقی کی، اور آج کے دور میں کیا ہے۔ اگر بہت عرصہ پہلے، بہت سالوں پہلے کا کوئی انسان آج یہاں آ جائے تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ کیسے بن گیا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سارا کچھ دیکھ کے جو ہے وہ حیران و پریشان ہو کر بیٹھ جائے گا کہ یہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تو شرف آدمیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ محنت کو اپنا شعار بنائیں، محنت کریں اور محنت کر کے ہی کامیابی حاصل کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے تیسرا، فلسفہ حرکت و جمود۔ حرکت کو آپ زندگی کہہ سکتے ہیں، جمود موت، رک جانا، ویسے جمود کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، لیکن رکنے کو موت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ فلسفہ حرکت و جمود، اگر انسان حرکت میں رہے گا، کام کرتا رہے گا، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر بناتا رہے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر وہ رک جائے گا تو وہ وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ایک زندہ لاش ہے۔ یعنی ایک انسان ہے، وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ اس دنیا میں آیا اور آ کر اس نے کوئی کام نہ کیا، کوئی اچھا کام نہ کیا، محنت نہ کی، اپنے آپ کو بدلا نہ، تو وہ اس کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک زندہ لاش کی حیثیت ہے۔ تو فلسفہ حرکت و جمود یعنی حرکت کرتے رہنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ جب انسان آگے بڑھے گا، حرکت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، لیکن جب انسان آگے نہیں بڑھے گا، ایک جگہ پر رکا رہے گا، اس کے کوئی عزائم نہیں ہوں گے، تو وہ موت کی علامت جو ہے وہ قرار پائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے پروقار زندگی، اگلا پوائنٹ ہے فلسفہ تقدیر و تدبیر۔ فلسفہ تقدیر و تدبیر، اب تقدیر کیا ہے اور تدبیر کیا ہے؟ تدبیر کہتے ہیں ہم اپنی کوشش کو، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کوشش کرتے ہیں، وہ ہے تدبیر۔ تقدیر کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس اللہ کا لکھا ہوا ایسا تھا، یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ دیکھیں، جب آپ محنت نہیں کرتے ہیں، آپ کچھ سوچتے نہیں ہیں، کچھ کوشش نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انسان کی کوشش بھی جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہوتی ہے۔ انسان جتنی کوشش کرے گا، اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی خوشحال زندگی بسر کرے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا، جس شخص نے پوچھا اس سے کہا کہ تم ایسے کرو، ایک ٹانگ اٹھا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ تدبیر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا تم نے ایک ٹانگ اٹھا لی ہے، تمہاری تدبیر ہے، اب ایسے کرو تم دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں دوسری ٹانگ بھی اٹھا لوں؟ دوسری ٹانگ نہیں میں اٹھا سکتا۔ تو اس نے کہا یہ تقدیر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کو سب سے پہلے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اس کے بعد جو ہے اسے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو بھی کرے گا بہتر کرے گا۔ پروقار زندگی، جب ایک انسان محنت کرتا ہے تو اسے ظاہر کامیابی بھی ملتی ہے، تو وہ ایک پروقار زندگی بسر کرتا ہے، اسے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن جب ایک انسان محنت نہیں کرتا اور یہ سوچتا ہے کہ میں زندگی میں بہت آگے نکل جاؤں، تو ایسا ناممکن ہے۔ جب تک وہ محنت نہیں کرے گا وہ ایک پروقار زندگی بسر نہیں کر سکے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے حرکت میں زندگی۔ اب اس پہ بات کریں تو یہ پہلے ڈسکس ہو چکی ہے کہ حرکت، اگر انسان آگے بڑھتا رہے گا، کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا، تو وہ کامیاب بھی ہوگا، یعنی حرکت میں ہی زندگی ہے۔ آپ نے فرسٹ ایئر میں ایک چیپٹر پڑھا تھا ادیب کی عزت، اس میں ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہوا تھا کہ جو خوبیاں جو ہیں کل میں ہوں گی وہی اس کے جز میں ہوں گی، ٹھیک ہے۔
تو اگر انسان جو ہے وہ اپنے ارد گرد نظر ڈالے گا، اپنے ارد گرد دیکھتا رہے گا کہ میرے ماحول میں کیا ہو رہا ہے یا کس طرح سے ہو رہا ہے، تو یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جو کل کی خوبیاں ہوں گی وہ اس کے جزء میں بھی ہوں گی۔ اس کی اگر آپ کو میں مثال دوں، ایک دیگ ہے، وہ پکتی ہے تو اس کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سے چکھا جائے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے یا کیسی بنی ہے، تو ایک انسان جو ہے وہ پوری کی پوری دیگ نہیں چکھے گا، وہ اس میں سے تھوڑا سا حصہ لے کر چکھے گا اور یہ بتائے گا کہ یہ ٹھیک بنی ہے یا نہیں ٹھیک بنی، یعنی اس میں جو چیز بھی پکائی جائے وہ ٹھیک بنی ہے یا نہیں ٹھیک بنی۔ دیکھیں اب وہ اتنے سے چھوٹے سے حصے سے اس نے یہ بات کی، تو اس کا مطلب ہے وہ اس دیگ کا جز تھا، ٹھیک ہے۔ اگر جز ٹھیک ہے تو مطلب کل بھی ٹھیک ہے، یعنی کل میں بھی خوبیاں ہیں، یعنی کل بھی سارا ٹھیک ہے۔ اب اس نے یہ تو کہہ دیا کہ اس میں یہ جتنا میں نے لیا ہے اس میں یہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری دیگ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرکت میں ہی زندگی ہے، سکوت میں موت ہے، رک جانا، ٹھہر جانا، سکوت اس میں موت ہے، یعنی انسان جو ہے اگر رک جائے گا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس کے علاوہ محنت جو ہے وہ کامیابی کی کنجی بھی ہے، محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ کامیابی تک پہنچنا ہے تو محنت سے کام کرنا ہوگا، چاہے آپ اپنی زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں، آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، جب تک اگر آپ اپنی مثال لیں اسٹوڈنٹس، تو جب تک وہ محنت نہیں کریں گے، اچھے طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جتنا وہ پڑھیں گے اسی کے مطابق ان کو کامیابی ملے گی۔ تو کامیابی کی کنجی محنت ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو قومیں محنت کرتی ہیں وہ بہت آگے بڑھ جاتی ہیں، اور جو قومیں محنت نہیں کرتی، کاہل اور سست ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بقائے حیات کا راز، محنت جو ہے وہ بقائے حیات کا راز ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، وہ بہت سے کام کرتا ہے، اگر وہ محنت کرے گا تو اپنا ایک اچھا نام پیدا کرے گا، لوگوں کے سامنے ایک اچھی سوچ پیدا کرے گا، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بھی اسے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ تو بقائے حیات کا راز جو ہے وہ محنت میں مضمر ہے۔ مقصدیت پسندی، ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی بھی انسان جو ہے مقصد کے بغیر اپنی زندگی نہیں بسر کرتا۔ کسی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی کا کوئی ہوتا ہے، کچھ بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کچھ بچے انجینئر بننا چاہتے ہیں، اس طرح سے یعنی ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کچھ کرنے کا، اور جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے تو وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ محنت کرے گا، اور جب تک وہ محنت نہیں کرے گا وہ اپنے مقصد کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے عزت نفس کی حفاظت، یہ بہت اہم چیز ہے کہ عزت نفس کی حفاظت، جو انسان محنت کرتا ہے، ظاہر ہے محنت وہی انسان کرتا ہے جس میں عقل و دانش ہوگی، جو چیزوں کو سمجھنے والا ہوگا، وہ اپنی عزت نفس کی بھی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے، اسے یعنی اچھائیوں اور برائیوں کے معیار کو وہ سمجھ سکے گا۔ اعتماد سازی اور خود مختاری، اعتماد آتا ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں ان میں ایک اعتماد آ جاتا ہے، وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں جو ہے وہ پیچھے نہیں رہتے بلکہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پورے اعتماد ہو کے خود مختار ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ اپنی محنت سے جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ کی اپنی محنت شامل نہ ہو، آپ نے دوسروں سے مدد لی اور کام کر لیا۔ تو جو لوگ دوسروں کے سہارے بیٹھے رہتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے ناکام ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگلا پوائنٹ ہے تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام، اسلام کی تبلیغ بھی جو ہے وہ بھی بہت محنت سے کی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ محنت کی اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو پھیلایا۔ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام نے بھی بہت زیادہ محنت کی، شہر شہر گئے اور انہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے جو ہے بہت زیادہ محنت کی۔ یعنی اگر ہم دین سے بھی مثالیں لیں تو ہمیں محنت کے حوالے سے بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ تو اس میں آپ مثالیں اگر کوئی اچھا واقعہ محنت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ اس میں لکھ سکتے ہو۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو وہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے، دوسروں پر انحصار نہیں کرتے تھے، اگر ان کے کپڑے پھٹ جاتے تھے تو پیوند خود لگاتے تھے، اپنے جوتے خود گانٹھ لیا کرتے تھے، یعنی اپنا کام خود کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔
اس کے بعد ہے مسجد نبوی کی تعمیر۔ یہ بہت خوبصورت مثال ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر بھی جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ مل کر کام کیا مزدور کی حیثیت سے۔ تو اس طرح سے محنت کا جو درس ہے وہ ہمیں ملتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے بھی، تو محنت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ نیکسٹ اگلے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ خدا